انفارمیشن اب کے ناظرین السلام علیکم، نئی ویڈیو میں خوش آمدید۔ آج کی بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں، تو ویڈیو کو شروع سے لے کر اینڈ تک پورا دیکھیں۔ ناظرین گرامی، بھارتی رافیل پاکستان پر حملہ کرنے کو فضاؤں میں بلند، پاکستانی ایئر ڈیفنس سسٹم ایکٹیو کر دیا گیا۔ پاک بھارت جنگ لگنے والی ہے۔ ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کر دیں۔ بہت بڑی بریکنگ نیوز آپ کے سامنے میں رکھنے جا رہا ہوں کہ بھارت اس وقت پاگل ہو چکا ہے۔ مودی سرکار اس وقت پاگل ہو چکا ہے۔ اگلے مہینے دہلی الیکشن ہیں، جس کی وجہ سے مودی سرکار ایک اور سرجیکل سٹرائک، جو فیک سرجیکل سٹرائک مودی کرتا رہتا ہے، اس طرح کا کرنے کو تیار ہے، یہ کہنا ہے بھارتی میڈیا کا۔ اور کہا جا رہا ہے کہ بھارتی رافیل طیارے پاکستان کے بارڈر پر 3 جگہ تعینات کیے گئے ہیں۔ اس میں ایک امبالہ ایئر بیس، اس میں ایک وشاکھاپٹنم ایئر بیس، اور اس میں ایک سکردو کے ساتھ ایئر بیس ہے بھارت کی، وہاں پر یہ تعینات کرنے والے ہیں۔ اس کی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا ایئر ڈیفنس سسٹم اس کی وجہ سے ایکٹیو کر دیا گیا ہے، اور پاکستان اور بھارت کی جو جنگ ہے وہ سلگ چکی ہے۔ بھارت کے جنگی طیارے رافیل بھارت کی امبالہ ایئر بیس پر لینڈ کر چکے ہیں، تو پورے بھارت میں خوشی کا سماں دیکھا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے تب تو بھارت کی ایئر فورس کا مقابلہ دنیا کے کسی ملک کے ساتھ نہیں ہے۔ تو اس کا منہ توڑ جواب بھارت کے 2 پریم متر پاکستان نے دیا ہے، اور پاکستان نے رافیل کے سامنے ایسے طیارے کھڑے کر دیے ہیں کہ اب بھارت کے 39,000 کروڑ جو کہ آج سے 4 سے 3 سال پہلے بھارت نے لیے تھے فرانس سے، وہ ڈوبتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے ایسے طیارے پاکستان نے تعینات کرنے کا فیصلہ کیا ہے کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ جو ہے وہ بجنا شروع ہو گئی ہے۔ J-10C لڑاکا طیارہ ملٹی رول انجن کے ساتھ ہے، اور وہ کہا جا رہا ہے کہ اسلام آباد کی فضاؤں میں بلند ہو چکا ہے۔ بھارت کی جانب سے رافیل کی خریداری کے بعد جو 3 سال پہلے کی گئی تھی، یہ طیارے پاکستان بھارت کے رافیل کے آگے تعینات کرے گا، اور پاکستان آگے J-35 بھی لینے والا ہے۔ تو وہ تو بات کی بات ہے، وہ آئے گا تو پھر بات کریں گے۔ لیکن جو پاکستان کے پاس موجودہ طیارے ہیں، جس میں J-10C، J-10 چنگڈو ایئر کرافٹ، جس میں JF-17 تھنڈر، F-16، یعنی کہ پاکستان کے پاس ایسے جنگی طیارے ہیں جو کہ بھارت کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے ہر وقت تیار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ پاکستان کے پاس J-10C جدید ترین ویژن ہے، اور ایسا ویژن کسی ملک کے پاس نہیں ہے۔ پاکستان جو ہے بھارت کے خلاف ایسا جو ہے تیار ہے حملہ کرنے کے لیے۔ پاکستانی طیاروں نے ایک بڑا حملہ کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ اگر بھارت کی کسی جانب سے چھیڑ چھاڑی کرتا ہے، پاکستان کے ساتھ شرارت کرتا ہے، تو بھارتی میڈیا اور گودی میڈیا چیخ کر اس حملے کی خبر دے رہی ہیں۔ مودی سرکار اس وقت شدید غصے میں ہے۔ رافیل جیسے جدید جنگی طیارے اس تباہی کو روکنے میں ناکام رہے ہیں، اور مودی حکومت کو سخت پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ آج کے اس حملے میں پاکستان کی فضائیہ نے بھارت کے بڑے علاقے کو نشانہ بنایا۔ ان حملوں میں بڑے پیمانے پر نقصان ہوئے ہیں، اور بھارت کی دفاعی صلاحیت پر سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیاروں کی ناکامی اور اس کے بعد کے ممکنہ نتائج پر بھی بات کریں گے۔ بھارتی فوج کی کیا حکمت عملی تھی؟ مودی سرکار کی جانب سے کیا رد عمل دیا گیا تھا؟ کہا جا رہا ہے کہ حال ہی میں بھارت کی جانب سے پاکستان کے خلاف جارحانہ بیانات اور کارروائیاں دیکھنے میں آئی تھیں، جس کے بعد پاکستان نے اپنے دفاع کے لیے بھرپور جواب دینے کا فیصلہ کیا۔ بھارت کی جانب سے کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں، سرحدی جھڑپوں نے خطے میں کشیدگی کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس صورتحال میں پاکستان نے بھارتی سرزمین پر ایک بھرپور فضائی حملہ کر کے بھارت کو واضح پیغام دے دیا تھا کہ پاکستان میں دفاع کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔
جا سکتا ہے۔ پاکستان کی فضائیہ نے انتہائی منصوبہ بندی کے ساتھ بھارتی سرزمین پر حملہ کیا۔ پاکستانی جنگی طیارے رات کی تاریکی میں بھارت کی فضائی حدود میں داخل ہوئے اور انتہائی کامیابی کے ساتھ اپنے ہدف کو نشانہ بنایا ہے۔ اس آپریشن میں پاکستان کے جدید JF-17 تھنڈر طیارے اور جدید جنگی طیاروں نے حصہ لیا۔ یہ حملہ اتنی سرعت سے کیا گیا کہ بھارتی فضائیہ کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ پاکستان کے JF-17 تھنڈر طیاروں نے اس حملے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ یہ جدید طیارے چینی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں اور اپنی رفتار، نشانہ باندھنے کی صلاحیت، حملہ کرنے کی قوت کی بدولت بہترین سمجھے جاتے ہیں۔ JF-17 تھنڈر نے بھارتی ریڈار سسٹم کو ناکام بھی بنا دیا تھا اور ایسا تابڑ توڑ کارروائی کی تھی کہ بھارت کی آنے والی نسلیں بھی یاد رکھیں۔ اور JF-17 تھنڈر نے بھارتی ریڈار سسٹم کو ناکارہ بناتے ہوئے بھارتی طیاروں کے بیس اسٹیشنز کو کامیابی سے نشانہ بنایا ہے۔ بھارتی فضائیہ نے پاکستان کے اس حملے کا جواب دینے کے لیے اپنے جدید ترین رافیل طیارے بھیجنے کی کوشش کی، لیکن ان کی تمام کوششیں ناکام ہو گئیں۔ بھارتی فضائیہ کے رافیل طیارے پاکستانی JF-17 تھنڈر اور دیگر طیاروں کا مقابلہ کرنے میں ناکام رہے اور کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہ کر سکے۔ رافیل طیارے بھارت کے لیے ایک بڑے ہتھیار کے طور پر خریدے گئے تھے، لیکن اس حملے میں یہ طیارے کسی بھی قسم کی مؤثر کارروائی کرنے میں ناکام رہے۔ پاکستانی فضائیہ نے اپنی حکمت عملی اور جدید ٹیکنالوجی کی بدولت بھارتی رافیل کو حملے کا موقع ہی نہ دیا۔ JF-17 تھنڈر اور رافیل کے درمیان ایک تکنیکی موازنہ کیا جائے، دونوں طیاروں کی اپنی اپنی خصوصیات ہیں، لیکن حملے میں JF-17 تھنڈر نے ثابت کر دیا کہ وہ جدید ترین طیارہ تصور ہوتا ہے۔ حملے کے بعد مودی سرکار شدید دباؤ میں آ گئی ہے۔ بھارتی میڈیا اور اپوزیشن نے مودی حکومت پر سخت تنقید کے نشتر شروع کر دیے ہیں اور اتنے مہنگے رافیل طیارے ہونے کے باوجود بھارت کو اتنی بڑی ناکامی کا سامنا کیوں کرنا پڑا۔ مودی حکومت کی فوجی حکمت عملی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں اور عوام میں غصہ بڑھ رہا ہے۔ مودی حکومت شروع سے ہی پاکستان کے خلاف جارحانہ رویہ اختیار کیے ہوئے ہے، لیکن اس حملے میں بھارتی حکومت کی کمزوریاں عیاں کر دی ہیں۔ مودی نے اس حملے کے بعد اپنی قوم سے خطاب میں شدید غم و غصے کا اظہار کیا اور پاکستان کے خلاف مزید سخت اقدامات کا بھی اشارہ دیا ہے۔ حملے کے بعد بھارت کے مودی شدید دباؤ بھی آ گئی ہے۔ مودی سرکار اور تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں بھی شروع کی جا رہی ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان اس تنازع میں بین الاقوامی برادری کو بھی متحرک کر دیا ہے۔ پاکستان نے واضح کر دیا ہے بھارت پر اگر کسی بھی قسم کی شرارت کرنے کی کوشش کی تو منہ توڑ قسم کا جواب دینے کے لیے پاکستان تیار ہے، پاکستان کی فوج تیار ہے، پاکستان کی عوام تیار ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ تابڑ توڑ قسم کی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں اور تابڑ توڑ عمل کا بھی فیصلہ کن آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ مزید کہا جا رہا ہے کہ منہ توڑ جواب دینے کا بھی فیصلہ ہو چکا ہے اور ایسی کارروائیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ فیصلہ کن کارروائی کرنے کا بھی آغاز ہو چکا ہے۔ اس کے علاوہ پاکستان کے اپنے تھنڈر طیارے بھی لینڈ کر چکے ہیں پاکستان کی مختلف بیسز پر، جو بھارت کے قریب ترین بیسز جانی جاتی ہیں۔